السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ جب ایک ہندو لڑکا اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے گھر والوں کے کیسے ری ایکشن ہوتے ہیں، گھر والے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ صحیح غلط کچھ بھی نہیں دیکھتے، بس اس کو اسلام سے واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہندو مذہب قبول کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ وہی بندہ آج مفتی صاحب کے پاس اپنی شکایت لے کر آیا ہے۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ آپ کے لیے ہمیشہ دعا کریں گے اور ہمیشہ آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں یہاں کیا کر رہا ہوں، تو اس کا سمپل سا آنسر ہے کہ ہمیں کچھ نیا کرتے رہنا چاہیے۔ آج میں آپ کے پاس ایک ایسی ویڈیو لایا ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ہندو لڑکا جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے گھر والوں کا کیسا ری ایکشن ہوتا ہے، اس کے گھر والے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اسلام کے خلاف بدزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام سے واپس آنے کے لیے کہتے ہیں اور ہندو مذہب کو قبول کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ لیکن وہ بندہ آج مفتی صاحب کے پاس آیا ہے اور اپنی فریاد لے کر آیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ مفتی صاحب سے کیا شکایت کرتا ہے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا بھائی، آگے ہیں یہ کیا نام ہے ان کا، پارس۔ ہیلو جی بھائی، پارس صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ جی میں پہلے ہندو تھا، اس کے بعد میں اچھا، نے اسلام قبول کیا ہے، یہ 4-5 سال ہوئے ہیں۔ اس ماشاء کے اللہ۔ بعد میری شادی بھی ہوئی ہے ایک مسلم لڑکی کے ساتھ۔ تو پہلے میرے گھر کے ساتھ میرے تعلقات اچھے نہیں تھے، ابھی وہ لوگ مطلب مجھ سے پیار اتنا کرتے ہیں کہ میرے ساتھ تعلقات ان کا تھوڑا تھوڑا نارمل ہو رہا ہے۔ تو اب یہ جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 2-3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میں جب میرے ممی پاپا کو جب اسلام کی دعوت میں جب میں دے رہا ہوں، تب مطلب اگر اسلام کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی ایسی بات کریں کہ اس سے ان کی توہین ہو، تو کیا مطلب مجھے کیا دعوت کو کنٹینیو رکھنا چاہیے، یا مطلب ان سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، یا ان سے ریلیشن نہیں رکھنا چاہیے؟ ایسا دیکھیں، دعوت دو طرح سے ہوتی ہے رشتہ داروں میں خصوصاً۔ ایک تو ڈائریکٹ طریقہ ہوتا ہے جس کو آپ ایکٹیو دعویٰ کہہ لیں، اور ایک پیسو دعویٰ ہے۔ پیسو دعویٰ زیادہ بعض مرتبہ خصوصاً جو رشتہ دار ہوتے ہیں قریبی، ان میں افیکٹو ہوتی ہے۔ اور پیسو دعویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ مثلاً اپنی والدہ کے پاس یا اپنے والد کے پاس یا اپنے بھائی کے پاس جائیں، سیدھے کہیں کہ بھائی اللہ کو مان لو، رسول کو مان لو۔ اب وہ پہلے ہی مثلاً غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا یہ ری ایکشن ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر دیں، کہ جس سے پھر آپ ہرٹ ہوں، اور بعض مرتبہ یا تو آپ تعلق ختم کر لیں گے، یا پھر یہ کہ آپ غصے کا اظہار کریں گے اور بات وہیں ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر پیسو دعویٰ ہو، پیسو دعویٰ کا مطلب کیا ہے کہ مثلا آپ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اس سے زیادہ بہتر انداز سے رہیں جتنا آپ پہلے رہتے تھے۔ اور یہی دراصل اسلام کا حکم بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بات اپنے حق کے بعد جن کا حق ذکر کیا ہے وہ ہے والدین، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اگرچہ وہ مشرک ہوں، اللہ یہ کہ وہ تمہیں شرک کے اوپر مجبور کر رہے ہو تو بات الگ ہے، اب تمہیں اطاعت نہیں کرنی ہے، لیکن ایز لانگ ایز وہ تمہارے پیرنٹس ہیں تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہی اصلاح، ایسا نہیں کہ آپ صرف بن رہے ہیں، پرٹینڈ کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو حقیقی طور پر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اس حسن سلوک کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ بار بار ان سے یہ کہیں کہ یہ جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں، اگرچہ آپ میرے خدا اور میرے رسول کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے کہ میرا اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ جب آپ اپنے بارے میں اپنے اسلام کو پیش کریں گے نا، تو سامنے والا خود بخود متاثر ہوگا، قبول کرے گا۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے والدین خود آپ سے پوچھیں گے کہ ہمیں بتاؤ اس دین کے بارے میں، کہ جس دین نے تمہیں اس طرح بنا دیا کہ تم اس سے بہتر بن گئے جیسے تم پہلے تھے۔ یہ ہے پیسو دعویٰ۔ جی میں 1-2 پوائنٹ میں بولنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے قریب 1-2 سال سے میں نے ان کو دعوت دینا شروع کیا ہے، اور وہ مطلب ہندو ہے۔ تو مجھے آپ کے ویڈیوز کے تھرو یا یہاں سے جو بھی مطلب
ان کے دین کے اندر جو بھی خامیاں ہیں تو میں جب ان سے ہائی لائٹ کرتا ہوں تو وہ غصے ہو جاتے ہیں. تو میں ان کو پروف دیتا ہوں, ہاں ان کی گیتا پریس سے پروف دیتا ہوں ایسا ویسا. تو مطلب یہ 3 دن پہلے ایک واقعہ ہوا کہ مطلب میں نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ ایسے ہی اگر دنیا سے چلے جائیں گے تو مطلب آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا. تو میں آپ کا بیٹا ہوں, میں میرے ممی پاپا کے لیے کبھی میں ایسا نہیں چاہوں گا کہ مطلب وہ جہنم کی آگ میں وہ جائیں. تو یہ بات ہوتے ہوتے انہوں نے کہا کہ محمد نے بھی تو 6 سال کی عائشہ کے ساتھ شادی کی تھی, تو ان کو کیا اسے کیا شرم نہیں آئی. تو اس کے بعد میں ممی نے یہ مطلب کہنا چاہا کہ یہ تو مطلب ایک طرح سے ریپ ہوا, پر انہوں نے وہ سینٹنس کمپلیٹ نہیں کیا. تو دیکھیے ایز اے مسلم مطلب میں جانتا ہوں کہ ایک حدیث بھی ہے, مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ کی وسلم سے اونچی آواز میں اگر کوئی بات کر لے تو ان کے سارے اعمال مطلب ویسٹ کر دیے جاتے ہیں. ضائع ہو تو جاتے ہیں. میں ایز اے مسلم میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں. تو میں یہ سن کے مطلب یہ ڈیروگیٹری ورڈ سن کے کہ ان کو شرم نہیں آئی وہ ریپ یہ ایسا, حالانکہ انہوں نے وہ ریپ سب پورا نہیں کہا. تو مطلب میں اب اسی مشکل میں ہوں کہ میرا اس میں صحیح ریئیکشن کیا ہونا چاہیے. مطلب میں قیامت کے دن میں اللہ سے کوئی مطلب یہ نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے کہے کہ تم تو اپنے رسول سے پیار ہی نہیں کرتے, تمہارے ممی پاپا نے ایسا کہا تو پھر بھی تم ان سے ریلیشن برقرار رکھ رہے نہیں ہو. ایسا نہیں, اور رک یہی جائیے, ہے سوال میرا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایک غیر مسلم کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی, جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتا تو ان سے محبت کیسے کرے گا؟ تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ وہ محبت نہ ہونے اور جو ایک پروپیگنڈا اور برین واشنگ کے نتیجے میں جو ایک طرح کی نفرت ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے, تو وہ نفرت کبھی کبھی زبان کے اوپر آ جاتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دعوت کے اس مقدس کام کو چھوڑ دیں. میں نے اسی لیے آپ کو پہلے ہی کہا کہ جب آپ ڈائریکٹ یا ایکٹیو دعویٰ دیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ دیکھو یوں کرو ایسا نہ کرو اور تمہارے مذہب کے اندر یہ کمی ہے, تو وہ جہاں جہاں انہوں نے سوشل میڈیا یا میڈیا کے اوپر حضرت عائشہ کی شادی اور نکاح کے تعلق سے سنا ہوگا, نوپور شرما کا کیس سے اگر وہ واقف ہوں گے تو وہ فوراً یہ کوشش کریں گے کہ اچھا یہ مسلمان ہو کر ہمارا بیٹا ہمارے دھرم کے اندر کمی نکال رہا, ہم اس کے دھرم میں کمی نکالیں گے. تو یہ جو دعویٰ کا طریقہ ہے یہ رشتہ داروں کے اندر, وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا, لیکن اس کی جو کامیابی کے چانسز ہیں وہ تھوڑا کم رہیں گے, چونکہ ایک دونوں طرف سے ایک طرح کی زدم زدہ ہو گئی. اصل وہی چیز ہے, آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں والدین کے اس ایکنالجمنٹ کے بعد اللہ کے کہ والدین مشرکین بھی ہوں تو بھی اللہ نے یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ کوئی تو وجہ ہوگی, وہ وجہ یہی ہے کہ والدین کو اگر آپ اپنے راستے پر لانا چاہتے ہیں, صحیح راستے پر لانا چاہتے ہیں, تو آپ پہلے اس صحیح راستے پر چل کر دکھائیں, تب وہ متاثر ہوں گے. یہ بات ہے نا. اچھا حضرت جی میں کچھ اضافہ کر سکتا ہوں؟ جی پارس بھائی مجھے سن پا رہے ہیں نا آپ؟ صرف مجھے بتا دیجئے گا تاکہ میں پھر آپ سے کچھ رکھ پاؤں. مائک میوٹ آپ کا کیا تھا کیونکہ بیک گراؤنڈ میں شور آ رہا تھا, تو آپ جی سن پا رہے میں ہیں نے نا؟ ابھی انمیوٹ جی کر, جی میں نے انمیوٹ کر دیا. جی تھینک یو. اچھا حضرت نے جو طریقہ بتایا وہ تو بہت ہی شاندار ہے اور میرے خیال سے کافی بات ہے. سورہ لقمان کا حوالہ بھی دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا اپنی چھوٹی ایج میں دعوت کا کام کیا ہے, تو قرآن میں ان کی ایک مثال دکھائی گئی ہے کہ وہ اعتراضات کی بجائے سوالات اٹھاتے تھے. جو نو مسلم ہے نا, ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ دعوت میں ان کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اگر وہ دیکھنا چاہیں تو ابراہیم علیہ السلام اعتراض کی بجائے سوال اٹھاتے تھے. سوالات جو ہوتے ہیں وہ کئی جگہ پر اگلے کو سوچنے کا موقع بھی دیتے ہیں اور اس کو یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ تنقید کی جا رہی ہے. چونکہ ظاہری بات ہے, ایک تو آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے. میں میوٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے شور آ رہا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. آپ سن لیجئے گا غور سے اور پھر دیکھ لیجئے گا. ہوتا یہ ہے کہ جو بیٹا ماں باپ کا تعلق ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ڈائریکٹ گفتگو اپنے والد سے بھی دکھائی گئی ہے, اس میں بھی دعوت کا عنصر نظر آتا ہے. تو جو والدین ہیں یا والدین کا بچوں کے ساتھ بہن بھائیوں کا تعلق ہوتا ہے, یہ جذبات کی بنیاد پر ہوتا ہے, ایموشنل تعلق ہے.
اس میں وہ زیادہ تر جذباتی ہو کر سوچ رہے ہوتے ہیں، منطقی یا عقلی یعنی ترک اور بدھی استعمال نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ جذباتی ان کا جو سوبھاو ہے یا بھاونائیں ہیں ان کا وہ استعمال کر صحیح رہے بات ہوتے ہے. ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جہنم اور جنت کے بارے سے ہٹ کر آپ عملی زندگی کے پہلو کو سامنے رکھیں، کیونکہ جنت اور جہنم کا جو آپ معاملہ رکھتے ہیں یہ جذباتی دلیل ہو جاتی ہے، جس میں وہ پھر جذبات استعمال کرتے ہیں. یہ میری رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اگر وہ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں جس طرح وہ تنقید اٹھاتے ہیں، تو ان کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے بحیثیت ایک ہندو کے کہ جو شری کرشنا جی ہیں، ایک بڑا نام ہے سناتن دھرم میں، انہوں نے رکمنی جو ہے وہ 8 سال کی شادی کی ہے. شادی ہونا چھوٹی عمر کے اندر یہ کوئی پاپ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو یہ کنونس کیا جائے، اگر وہ غلط بھی بول رہے ہیں تو تھوڑا حوصلہ ہمت کر کے اپنے دل میں مضبوطی کے ساتھ آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ شادی کرنا پاپ نہیں رہا ہوا. شری کرشنا نے شادی کی ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہتے. شری کرشنا کی رکمنی کے ساتھ شادی کو ہم غلط نہیں کہتے. شری رام کی سیتا کے ساتھ شادی کو ہم غلط نہیں کہتے، چاہے چھوٹی ایج ہی کیوں نہ ہو. یہ ان کو سمجھانا ہوگا کہ شادی جس طرح غلط نہیں ہو سکتی، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے چھوٹی آیو میں اگر شادی کی ہے وہ شادی ہے، وہ کوئی ریپ خدا نہ خواستہ یا کوئی غلط چیز، کوئی وہابچار، ایسی نعوذ باللہ کوئی چیز نہیں تھی. یہ چیزیں اگر رکھیں تو میرے خیال سے جس طرح حضرت نے ساتھ بتایا، اپنا اچھا اخلاق رکھیں، ایک اچھے بیٹے بنے. ہمارے پاس ایک سناتنی دوست آئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا. سناتن دھرم میں جب وہ تھے وہ شراب پیا کرتے تھے. ان کے والد ان کو روک روک کے تھک گئے، والدہ ان کی ماتا جو ہے روک روک کے تھک گئی کہ شراب نہ پیو، پڑھائی نہیں کرتے. انہوں نے اسلام قبول کیا، شراب چھوڑ دی. ان کے ماتا پتا اتنے امپریس ہوئے کہ اس نے ہماری بات نہیں سنی، دھرم کی بات نہیں سنی، اور اسلام قبول کیا تو اتنا اچھا بیٹا بن گیا ہے کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، شراب نہیں پیتا، اور لڑکی بازی سے بچ گیا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سیدھا رکھتا ہے اور ہمارا سمان کرتا ہے. یہ چیزیں جب آپ دکھائیں گے تو آپ کے ماتا پتا کو جب ایک پوزیٹو چینج نظر آئے گی کہ یہ ان جوان لڑکوں کی طرح نہیں ہے جو شرابیں پیئیں، گالی گلوچ کریں، لڑکیاں گھمائیں، آوارہ گردی کریں، بلکہ ایک اچھا معتبر انسان بن گیا ہے، تو پھر آپ کو آدھی دعوت آپ کی ویسے ہو جائے گی جیسے حضرت نے بتایا کہ والدین کے ساتھ اچھے سے تعلق رکھیں. یہ میری گزارش تھی میرا بھائی. چلیں. تو یہ تھی دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.